انسانیت کو بہترین اخلاق اور عظیم عبادت قرار دیا گیا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. معزز سامعین، اسلام اپنے ماننے والوں کی تعلیم دیتا ہے کہ بھلائی اور اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرے اور برے کاموں میں کسی کی مدد نہ کرے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اسی طرح جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس انفعهم للناس. صحیح الجامع. بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو. اسی طرح دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اناثۃ الاذى عن الطریق فهو صدقہ. راستے سے تکلیف کا چیز ہٹانا وہ بھی صدقہ ہے. معزز سامعین، قرآن کریم اور احادیث نبویہ ہم تمام خدمت خلق کی تعلیم اور حکم دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلف الفضول کے شریک ہونا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تلاش کر کے غلاموں کو آزاد کرنا اور عمر رضی اللہ عنہ کا لباس بدل کر راتوں کو گلیوں میں گھومنا اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا پانی بیچنے والے یہودی سے کنواں خرید کر مسلم اور غیر مسلموں کے لیے وقف کرنا اور انصار کا مہاجرین کے لیے بے مثال تعاون و مدد کرنا، یہ سب کے سب اسی خدمت خلق کے زمرے میں آتے ہیں. یہ ایک سچے مسلمان بلکہ ایک اچھے انسان کی نشانی ہے کہ اپنی زندگی میں ایسے ایسے کام کرے جس سے عام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے. اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں اور جنوں کو اس کی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. معزز سامعین، عبادت کا معنی اور مفہوم صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہی نہیں ہے بلکہ غریبوں اور یتیموں کو کھانا کھلانا، مسلم بھائی سے مسکرا کر ملنا اور خوش اخلاقی سے پیش آنا، بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں کو شفقت کرنا اور اللہ کی مخلوق کی غلطیوں کو معاف کرنا اور جانوروں کو رحم کرنا بھی عبادت ہے. اسی لیے رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اس آیت کریمہ میں اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ افعال خیر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. افعال خیر سے مراد خدمت خلق ہے. معزز سامعین، یہ فاحشہ عورت جس نے جانور کو پانی پلا کر اس کی پیاس بجھانے کی وجہ سے جنتی قرار پائی. اسی طرح ایک عابدہ عورت جس کا ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرتا تھا، اس نے بلی کو باندھ کر رکھا اور اسے کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں دیا یہاں تک کہ بلی کی موت ہو گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت جہنمی ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری طرف سے نمازوں کی پابندی ہو رہی ہے، روزوں کی پابندی ہو رہی ہے، ذکر و اذکار کی پابندی ہو رہی ہے، تو ہم اس کے ساتھ ساتھ خدمت خلق والا عمل بھی کریں، دوسروں کی مدد کریں، مفاد پرست نہ بنیں، اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو خدمت خلق کو عبادت سمجھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.